ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہہ لیا؟ مبتدا کہہ لیا۔ اب آگے ایک لفظ موصوف لکھا ہے، یہ موصوف کب آپ نے لکھا؟ یہ ایک کوشچن ہے، کیا میں نے ابھی لکھ لیا؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واقعی موصوف بنتا ہے یہ یہاں پہ۔ تو اب آپ دیکھیں، اس جملے نے آپ کو ثابت کرنا ہے، بڑے دھیان سے، میں سلو رکھا ہوا ہے آپ کو سمجھ آئے۔ اس جملے میں آپ نے دیکھنا ہے، جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تی اس میں موصول ہے، پہلے اس کو کر لیں پھر اس کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اللہ تی اس میں موصول کا صلہ تلاش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک نیا چیلنج آ گیا۔ وہ کرنے کے بعد یہ اپنی جگہ پہ اپنی ڈیمانڈ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا صلہ اس جملے میں ڈھونڈو۔ آپ اس صلہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو نیچے لے کے لکھ لیا کہ اللہ تی اس میں موصول ہے۔ ہم نے اس میں موصول کے ساتھ پڑھا ہے کہ جو جملہ ہے وہ صلہ ہوتا ہے۔ جملہ دو قسم کا ہے، اسمیہ اور خبریہ۔ 95% اس میں موصول کے بعد جملہ خبریہ ہوتا ہے، فعلیہ ہوتا ہے، 5% جو ہے وہ اسمیہ ہوتا ہے۔ چلو ہمیں اس بات سے غرض نہیں، کوئی بھی آ جائے، اس میں ہی ہے نا۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ جب میں نے جملہ لکھا تو شبہ جملہ دونوں ایک ہی بات ہے، میں نے شروع میں یہ بات آپ سے کہی ہے۔ تو ذرا جگہ بھی کم تھی تو میں کہا چلو ٹھیک ہے، کئیوں نے اتنا لکھا ہوا بھی ہے، اپنی طرف سے نہیں ڈالا۔ اچھا، تو جملہ اسمیہ ہم نے دیکھا کہ موصول کے بعد آتا ہے، تو دونوں ہی۔ اب اس میں ہم نے جانا کہ جو صلہ والا جملہ ہوگا اس میں ایک ضمیر ہوگی رابط یا عائد، ٹھیک ہے، جو کس کی طرف لوٹنے والی ہوگی؟ اس میں موصول کی طرف۔ اس کی علامت کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ وہ غائب کی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگی۔ اور غائب کے اندر اس کی کیا نشانی ہے، کیا شرط ہے؟ مطابقت ہوگی جنس میں۔ ہم نے ایک آیت کریمہ بھی کوٹ کر دیکھا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ فَانْكِحُوا کے بعد ما موصولہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہم نے زیادہ بحث نہیں کی ہوئی، لیکن میں نے بتا دیا یہ ما موصولہ ہے۔ من اور ما سب کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے مذکر مؤنث کی شرط نہیں ہے۔ جب ما موصولہ آیا ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ما کو ایک ضمیر چاہیے جو غائب کی ضمیر ہو، تب ہی موصولہ کی شرط پوری ہوتی ہے۔ ضمیر رابط یا عائد ضمیر کون سی ہونی چاہیے؟ غائب کی ہونی چاہیے۔ اگلے جملے کے اگلے حصے میں جاتے ہیں، ما طاب لکم، لکم بھی آگے ہے، تو کم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ ضمیر غائب کی نہیں ہے، تو واپس لوٹیں۔ آگے گئے ہیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ضمیر نام کی، تو پھر پیچھے آئیں کہ ماں کے بعد کیا ہے، تو امیڈیٹلی ماں کے بعد فعل ہے، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو اس طرح کر کے ہمیں جو صلہ کے اندر یہ سارا کچھ ساتھ دن میں رکھنا ہے، تب جا کے آپ صلہ کی تلاش کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا بات صحیح ہے، اللہ تی وقعت۔ اللہ تی کون سا صیغہ ہے اس میں موصول کا؟ واحد، کیا؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ وقعت کا جب ہم نے بریک اپ کیا تو اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہیہ کون سی ہے؟ واحد مؤنث کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے کس کی؟ اگر ہوا ہوتی تو ہم اس کو ضمیر عائد نہ مانتے، کیونکہ مطابقت نہیں ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں مطابقت ہے کہ نہیں ہے؟ مطابقت ہے تو پکی بات ہے یہ ضمیر عائد ہے، اور اسی وجہ سے یہی صلہ ہو سکتا ہے۔ صلہ اس کے اندر ہی ہے، اب ہمارا جملہ صلے والا یہی ہے۔ کلیئر ہوا جی؟ ہے جی؟ اس کلاس واسطے تو میں جی وہ چھوٹا چھوٹا ہی مطلب ٹوٹ کے لیا کے رکھے تو
لازمی متعلق ہوئے گی تو پھر صلہ بنے گی. ہے بھی ایک ہے کہ میرا فعل ہی تو صلہ بنے گی. میرا فعل کا نہیں ہوگا صلہ بنے گی. جب آپ فعل کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، یہ بڑی واضح طور پہ بات کہی ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو فاعل آ گیا تو اس میں ضمیر پوشیدہ ہو جائے گی، ضمیر عائد لازمی آ جائے گی. جب آپ اس کو لے کے اس کی ضمیر کو دیکھیں گے غائب ہے اور اس میں موصول کے ساتھ وہ مطابقت بھی رکھتی ہے، تو آٹومیٹیکلی کوئی بھی فعل اس میں آئے گی نا جی، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی لفظ ہے جس میں ہمارا صلہ، یہی جملہ ہے جس میں ہمارا صلہ ہے، موصول کا صلہ. تو اب ہم نے فی لاہور میں بھی نہیں جانا، معروفہ میں بھی نہیں جانا. یہ پہلے طے کر چکے تھے کہ اس کو ہم نے مبتدا مان لیا تھا ایک شرط کے تحت کہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے، آگے جو بھی ہو تو ہم نے کہہ دیا مبتدا ہے. ایک بات تو یہاں ختم ہوگی کہ یہ آؤٹ ہو گیا. اب آگے گئے تو یہاں پہ پتہ چلا کہ صلہ ہمارا ادھر ہے. اس سے پہلے ہم نے اس کو جان لیا ہوا تھا کہ کیا کیا اس کے اندر ہے، اس کو بھی جان لیا تھا کیا کیا اندر ہے. ان دونوں کو آپس میں نتھی کر کے بھی دیکھ لیے یہ بنے کیا ہے. تو ہم نے بہت پہلے جانا تھا کہ جب کوئی چیز مرکب بنتی ہے تو وہ سارے بہن بھائی ایک فیملی کہلاتے ہیں، ایک بندہ نہیں، اس میں سے ایک بھی ہوگا تو اسی سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے، موصوف صفت مل کے ایک بنے گا. ایک سی مثال میں نے دی تھی چاکلیٹ ملک. جب دودھ میں چاکلیٹ ڈال دی جائے، رہتا تو وہ دودھ ہی ہے لیکن وہ مرکب ہو جاتا ہے، چاکلیٹ جمع ملک ہوتا ہے. اب اس کو دودھ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ چاکلیٹ ملک. اس کو کہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صرف چاکلیٹ کا نام لے کے کوئی باتیں کرتے پھریں. اگر دودھ کا نام ہٹا دیا تو صرف چاکلیٹ ہی ملے گی. تو آپ کا پورا چاکلیٹ ملک کہہ کے ہی اس کو نام پکارنا پڑے گا، جہاں مرضی لے جائیں اسی سے استعمال کرنا پڑے گا. جب آپ نے یہاں پہ اس جملے کو مکمل کر کے دوبارہ دیکھا کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ، تو اب اس کو بھول جائیں. جار مجرور علیحدہ نہیں کر سکتے، یہ علیحدہ نہیں بول سکتے. ان کو دونوں کو ہم نے ملا کے ایک ٹرم بعد نکال لیا کہ یہ دونوں مل کے یہ کہلاتے ہیں. وہ جی سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اسی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب ایک بلو سرکل لگایا ہے، یہ بڑا وقت نہ کام کی. ایک بلو سرکل لگایا ہے، یہ بلو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ایرو چل رہے ہیں. اس کے اندر اب ہم یہ بھی لے آئے ہیں، اس میں موصول، اس کا صلہ ہمیں پہلے اندازہ ہو گیا اس کے اندر ہے. تو جب اس سارے کو ہم نے باندھ کے ایک چیز بنا لیا تو صلہ ہو گیا. اب اس کو چاکلیٹ ملز کے ہٹا نہیں سکتے، یہ سارے کا سارا اب اس کے اندر ہی ہے صلہ، جس میں ہم نے عائد دیکھ لی تھی، سارا کچھ کر لیا تھا. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ صلہ جملہ ہے. اب اس کو ہم نے بیان کرنا ہے تو فعل با فاعل متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اللہ تھی وہ اس میں موصول کا صلہ بنا. یہ سارا یہ صلہ بنا. اس میں کوئی شک ہے؟ چلو جی اب آگے چلتے ہیں. یہ تو بن گیا صلہ، تو یہ ہو گیا اس میں موصول اور صلہ مل کر اسماء موصولہ میں سے اس میں موصول ہوا. جب میں اب اس میں موصول کہوں گا تو میں صلہ کو علیحدہ نہیں کروں گا. اس میں موصول جملے میں کامیابی تب ہے، استعمال ہی تب ہوتا ہے جب اس کا صلہ ساتھ ہوتا ہے. ہم نے یہاں سے چل کر یہاں پہنچ کر اس میں موصول صلہ کر کے ایک جملہ بنا لیا، ایک لفظ تیار کر لیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا ہے. یہ جو ایریا ہے معنوی طور پہ یہ کیا بتاتا ہے.